السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اچانک ہی صوفیہ نے ایک طرف اشارہ کیا اور بولی، دیکھو نشا، ادھر دیکھو۔ میں نے صوفیہ کے اشارے پر دیکھا تو رشاق نظر آیا، لیکن اس وقت پہلی بار میں نے اس منحوس بلی کو اس کے شانے پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انتہائی خوفناک شکل کی بلی تھی، بس کیا بتاؤں، لگتا تھا جیسے یہ چہرہ بلی کا نہیں بلکہ کسی عورت کا چہرہ ہو۔ ایک عجیب و غریب شکل تھی اس کی۔ بہت سے لوگ شاید اسی لیے اس کی جانب متوجہ تھے۔ پھر شاید گارسا نے بھی اسے دیکھ لیا اور وہ زور سے چیخا، مقدس چچا، کیا تم میرے مشیر کی حیثیت سے میرا ساتھ دو گے؟ بے فکر رہو بھتیجے، میں یہیں سے تمہارے مفادات کی نگرانی کر رہا ہوں۔ رشاق نے بھی چیخ کر جواب دیا اور گارسا نے کہا لگا کر کہا، ٹھیک ہے، اپنے دشمن سے ہوشیار رہنا۔ برٹش مجسٹریٹ نے کہا، الجزائر کی طرف سفر کرتے ہوئے مارشل جس حادثے کا شکار ہوا ہے تمہیں اس کا علم ہے؟ جہاز کے انجن خراب ہو گئے ہیں، انجینئر حادثے کا شکار ہو کر مر چکے ہیں، کیپٹن روڈرکس بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور دوسرے ذمہ دار افراد کشتیاں لے کر فرار ہو گئے۔ اس وقت جہاز سمندر میں لاوارث ہے کیونکہ تمہیں بہترین جہاز نہ ہونے کا فخر حاصل ہے، اس لیے جہاز کے سینکڑوں مسافروں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ معزز بزرگ، میں سب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سمندر کے قانون کے مطابق، اور یقیناً تم میں سے کسی نہ کسی کو سمندر کا بین الاقوامی قانون معلوم ہوگا۔ اگر نہیں معلوم تو عمر رسیدہ خلاصیوں سے پوچھو یا قانون کے کسی ماہر سے جو واقعی قانون دان ہو۔ اپنی بات کی خود وضاحت کرو مائی ڈیئر گارسا، برٹش مجسٹریٹ نے کہا۔ دنیا بھر کی جہاز راں کمپنیوں اور ممالک نے اس قانون پر دستخط کیے ہیں۔ جنیوا میں اس کا مسودہ پیش کیا گیا اور اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قانون یہ ہے کہ کھلے سمندر میں اگر کوئی جہاز کپتان کے کنٹرول میں نہ رہے اور وہ سفر جاری رکھنے سے بے بسی کا اظہار کر دے تو ہر وہ شخص جو جہاز کو بچا لینے کا دعویٰ کرے اور اسے بچا لے، اس جہاز اور اس پر موجود ساز و سامان کا مالک بن جاتا ہے۔ اس پر موجود ہر شے اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس ملکیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ سمندری قانون آپ لوگوں کو منظور ہو تو میں پورے خلوص سے ان زندگیوں کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ مسافر سناٹے میں رہ گئے۔ ایک لمحے میں انہیں اپنے قیمتی ساز و سامان دوسرے کی ملکیت میں چلے جانے کا احساس ہو گیا۔ ایک شخص نے برٹش مجسٹریٹ سے کہا، ہاں، یہ سمندروں کا بین الاقوامی قانون ہے، میں جانتا ہوں۔ مسافروں کو خود اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برٹش مجسٹریٹ بھی بالکل اسی انداز میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ سمندر کا قانون ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن ایک شخص جو اس وقت متوقع سمندری موت کو ٹالنے کی اہلیت رکھتا ہے، یہ قیمت دینے کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، ایک مومر شخص نے کہا، اور پھر بہت سے اس کے ہم آواز ہو گئے۔ پھر چاروں طرف سے آمادگی کا اظہار ہونے لگا، اور اس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا رہا ہو جو زندگی خریدنے کے لیے تیار نہ ہو۔ گارسا نے کہا، سب خاموش ہو جائیں اور صرف وہ شخص بولے جسے اس پر اعتراض ہو۔ کوئی نہیں بولا۔ چالاک بحری قزاق مسکرایا اور بولا، تو شرط مکمل ہو گئی۔ مارشل اب میری ملکیت قرار پا چکا ہے۔ اب دوسری بات، اول تو میں جہاز کا کپتان قرار پایا، دوم اس کا مالک۔ اب اس پر موجود ہر شے، ہر چیز میری ملکیت ہے اور اس پر صرف میرا تصرف ہے۔ کپتان کا حکم جہاز پر ایک حکمران کا حکم ہوتا ہے اور یہ حکم ماننا ہر ایک پر فرض۔ آپ لوگ میرا حکم مانیں گے؟ کیوں نہیں گارسا، مجسٹریٹ نے کہا۔ تو پھر سب سے پہلے جہاز پر جتنے آتشی ہتھیار اور غیر آتشی ہتھیار ہیں وہ میرے حوالے کر دیے جائیں۔ ان میں فرانسیسی سپاہیوں کے ہتھیار بھی شامل ہیں۔ گارسا بولا، اور وہ واسکوٹی بگڑ گیا۔ یہ بکواس ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تو کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو بوڑھے کانسٹیبل؟ ابھی یہ سب کچھ کہانی ہے، نہ میں نے جہاز کا انجن دیکھا ہے اور نہ کپتان کا لباس پہنا۔ تم مجھے دوبارہ بیڑیاں لگا سکتے ہو، ہم تعرض نہیں کریں گے، لیکن پھر کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ مجھے اس جہاز پر پھانسی دے دو۔ ایسا کرو اگر تمہیں یہ اختیار دے دیا جائے۔ پیچھے سے رشاق نے چیخ کر کہا، فرانسیسی افسر مسلسل مارشل پر فرانس کا قانون لاگو کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اگر یہ سینکڑوں انسانوں کی زندگیاں
ختم کرنے پر آمادہ ہے تو اس پر حملہ کرو اور اسے بے بس کر دو۔ ہم اسے دوسروں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ غالباً واسکوڈی نے غصے میں آ کر اپنا پستول نکالا۔ میں صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکی، لیکن میرے ساتھ بیشتر انسانوں نے رشاک کے کندھے سے خونخوار بلی کو چھلانگ لگا کر واسکوڈی کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ اس کے کندھے پر چڑھ گئی۔ اس نے واسکوڈی کا نرخہ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ واسکوڈی پستول نکالنا بھول گیا، بلی کو اپنے نرخے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بلی نے اس کا نرخہ چبا ڈالا۔ بمشکل تمام واسکوڈی اسے اپنے گلے سے کھینچنے میں کامیاب ہوا، لیکن بلی نے پھر اپنا رخ بدلا اور اس بار اس نے اس کے دائیں گال پر حملہ کیا۔ میں نے بھی دیکھا اور دیکھنے والوں نے بھی کہ اس نے واسکوڈی کا داہنا گال بری طرح چیر کر پھینک دیا، اور پھر اس کے دانت واسکوڈی کی آنکھ میں گڑ گئے اور واسکوڈی کی ہیبت ناک چیخیں گونجنے لگیں۔ لوگ سکتے میں رہ گئے۔ واسکوڈی پستول کا لاک بھی نہیں کھول سکا اور اسے پھینک کر بلی کو اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے کوشش کرنے لگا، لیکن بلی اپنا کام کر چکی تھی۔ واسکوڈی کی آنکھ کی جگہ اب ایک خون اگلتا غار سا نظر آ رہا تھا۔ کمزور دل کی عورتیں چیخیں مارنے لگیں۔ واسکوڈی زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ بلی نے ایک چھلانگ لگائی اور ایک بلند جگہ چڑھ گئی، اور اس کے بعد مزید اوپر، اور آخرکار وہ جہاز کے سب سے اوپری حصے میں چلی گئی اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ بلی جہاں جہاں سے گزری وہاں نیچے موجود لوگوں کے لباس سے خون کے قطرے ٹپکے، گویا واسکوڈی کی آنکھ اب بھی اس نے اپنے دانتوں میں دبائی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے گارساں بھی حیران نظر آیا، اور اس کے بعد اس کی نگاہیں رشاک کی طرف اٹھ گئیں۔ پھر چند لمحوں کے بعد شاید وہ سنبھلا اور گرجدار آواز میں بولا، میں کسی کو اس شخص کی عیادت کے لیے وقت نہیں دے سکتا، فیصلہ کرو اور عمل کرو۔ وہ نوجوان جو مجھے اختیار دے کر اس کام کے لیے اجازت دینا چاہتے ہیں فوراً عمل کریں۔ پہلے مرحلے کے طور پر سارے ہتھیار ایک جگہ جمع کر دیے جائیں، اور اس کے بعد میں اپنے کام کا آغاز کروں گا۔ سمندر کے قیدی گارساں کو ناخدا مان چکے تھے۔ وہ سب کے سب واسکوڈی کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پورے جہاز پر یہی لوگ ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہتھیار چھین لیے گئے۔ میں نے عسکری کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ مصروف دیکھا، البتہ وسکن ڈیزل کو بھی ہم نے دیکھا، جو 3 افراد کے ساتھ واسکوڈی کو اٹھا کر جہاز کی ایک سائڈ پر لے جا رہا تھا۔ یہ تینوں افراد ڈاکٹر تھے۔ میں جانتی تھی مجمع تقریباً منتشر ہو گیا اور اب جہاز پر گارساں کی حکومت قائم ہو گئی۔ حالات بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اس کا مخالف نہیں رہا۔ صوفیہ نے آہستہ سے کہا، اسے دیکھو، رشاک کا ہر کارا کس طرح گارساں کے لیے مصروف عمل ہے۔ صوفیہ کا اشارہ عسکری کی طرف تھا۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، پلیز سسٹر صوفیہ کیبن میں چلیے، میں تھک گئی ہوں۔ صوفیہ نے میرا کانپتا ہوا بازو پکڑا اور میرے ساتھ کیبن کی طرف چل پڑی۔ کیبن میں داخل ہو کر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سسٹر صوفیہ بھی ایک گوشے میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کی نگاہیں میرا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے محبت سے میرے بالوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ وہی زندگی اپنائے رہتی تو کیا حرج تھا۔ کتنی پریشان ہو، چہرہ مرجھا گیا ہے۔ بہت عجیب لگتا ہے سسٹر، بہت ہی عجیب۔ کاش بس اتنا پتا چلتا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں یا زندہ ہیں، کوئی مجھے یہ بتا دیتا۔ مگر تمہاری زندگی تو پرعیش تھی، آرام سے جی رہی تھی۔ بہت سے لوگ یتیم خانوں میں پرورش پاتے ہیں، ان کے ماں باپ یا ماں یا باپ انہیں بہت چھوٹی سی عمر میں یتیم خانے میں داخل کروا دیتے ہیں۔ وہاں رہ کر وہ صرف یتیم خانے کے متولی سے واقف ہوتے ہیں۔ نہ ان کے ہاں ماں کا تذکرہ ہوتا ہے نہ باپ کا۔ مگر میں کسی یتیم خانے میں نہیں پلی سسٹر، میرا مسئلہ تو کچھ اور ہے۔ مگر تمہاری زندگی تو بہتر تھی۔ نہیں تھی۔ اتنی یکسانیت تھی میری زندگی میں کہ اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ ملازم کوٹھی اور بس، نہ کوئی دوست نہ شناسا، تنہا، بالکل تنہا۔ اور سسٹر یہ بات پہلے نہیں تھی۔ بس میں آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو، بڑے عجیب سے حالات تھے میری زندگی پر، نہ جانے کیسے کیسے واقعات چسپاں ہیں۔ سسٹر ماں کے بارے میں پتا چلا کہ جس عورت نے 8 سال تک مجھے ماں کی محبت دی وہ میری ماں نہیں تھی۔ پھر باپ کی شخصیت بھی مشکوک ہو گئی، اور میں آپ کو صرف 2 لفظوں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میں خود بھی اپنی شخصیت سے ناواقف ہوں۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، ماضی سے میرا کیا تعلق ہے۔ اتنے واقعات ہیں کہ آپ سنیں گی تو دنگ رہ جائیں گی۔ جب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں وہ تفصیل بتاؤں، نہ جانے کیوں میری زبان بند ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے
موت بھی میری مشکل کا حل نہیں ہے۔ خود کو سنبھالے رکھو نشا، اپنے اعصاب پر قابو رکھو۔ اگر ہم زندگی بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو تم سے تمہارے بارے میں پوچھوں گی، اور یقین کرو مجھ سے زیادہ بہتر تمہارا اور کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ کیا سمجھی؟ تم دیکھو اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہے، انہیں دیکھ کر ڈھارس ہوتی ہے۔ مائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ خدا کی قسم سسٹر، یوں لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ صرف میری وجہ سے ہوا ہے۔ اتنے سارے لوگ صرف میری وجہ سے اس عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، یہ صرف تمہارا احساس ہے، میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں۔ کاش آپ سے اپنے ساتھ رہنے کی ضد نہ کرتی۔ اب اس خیال کو دل سے نکال دو، ہم سب تقدیر کے محکوم ہیں۔ یہ سب میرے لیے بھی تھا، یوں نہ ہوتا تو کسی اور طرح ہوتا۔ مجھے اب کوئی احساس نہیں ہے، اور تم خود کو بالکل مجرم تصور نہ کرو، صوفیہ نے کہا۔ بہرحال میں خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، اوپر نہ جانے کیا کچھ ہو رہا تھا۔ رات کو بہت سی باتیں سوچتی رہی۔ یہ سب کچھ جو شروع ہوا تھا اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ اس کا اختتام کہاں ہوگا۔ میں بہت الجھن کا شکار تھی۔ وسٹن ڈیزل نے کہا کہ الجزائر میں ایک شخص ابو حامدی سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا اس کا علم نہیں، بس کٹی پتنگ کی طرح ڈولتی پھر رہی تھی۔ اور اب یہ لمحات آ گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاز پر بڑے بڑے دل دوز مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ بے شمار افراد ہوں گے جو بن ماں باپ کے ہوں، زندگی کے وسائل سے بھی محروم ہوں، لیکن زندگی سے بیزار رہے ہوں۔ میں بھی اگر اپنی تنہائیوں کو دوسری شکل دے دیتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ زندگی میں ہر ضرورت پوری ہو جاتی تھی، لیکن بس کیا کہتی اپنے آپ کو۔ کار چوک میں تابوت میں میں اپنے آپ کو ملی، اور میں اپنے آپ کو نہیں جانتی تھی کہ میں کیا ہوں۔ ذہن پر منو بوجھ آ پڑا۔ میں نے گردن گھما کر سسٹر صوفیہ کی طرف دیکھا، وہ شاید سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی، اور اس کے بعد مجھے نیند لانے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ گزرنے والی رات کے بعد پھر وہی صبح، اور صبح کے ساتھ ساتھ ایک انوکھے ماحول، ایک اجنبی کیفیت کا وہی انداز۔ ظاہر ہے کیبن میں وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ پڑے پڑے طبیعت پر شدید بوجھ آ پڑتا تھا۔ صوفیہ بھی میری طرح الجھنوں کا شکار تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حال اندر سے بالکل مختلف تھا۔ خیر، باہر آئے، ماحول کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ تمام کیبن آباد ہو گئے تھے، جبکہ اس دوران زیادہ تر لوگ عرشے پر ہی نظر آیا کرتے تھے۔ لیکن ایک ہی رات میں کافی باقاعدگی پیدا ہو گئی، غالباً اس لیے کہ لوگوں کو زندگی کی امید بن گئی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ کچھ لوگ عرشے کی صفائی میں مصروف تھے، یہ سب کے سب خلاصی بھی تھے اور جہاز کے مسافر بھی۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد دور سے انکل ڈیزل آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے اندر میں نے فیصلہ کیا کہ انکل ڈیزل سے خوشگوار موڈ میں بات چیت کروں۔ وہ قریب آئے تو میں نے مسکرا کر کہا، یوں لگتا ہے انکل جیسے آپ اپنے کیبن میں رہتے ہی نہ ہو۔ آپ مجھے کبھی بھی اپنے کیبن میں نظر نہیں آئے۔ میرے ان الفاظ پر انکل ڈیزل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بولے، ہاں، ذمہ داریاں ایک جگہ قدم نہیں ٹکانے دیتی۔ میں جہاز کے پورے ماحول سے واقفیت حاصل کرتا رہتا ہوں۔ اس بیچارے شریف آدمی کا کیا ہوا انکل؟ میری مراد واسکوڈی سے ہے۔ بہت بری حالت ہے بیچارے کی، ایک آنکھ سے محروم ہو گیا ہے، نرخرا بھی خاصا چبا لیا گیا ہے۔ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ جہاز پر چند اچھے ڈاکٹر موجود ہیں، البتہ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بچ نہیں پائے گا، کیونکہ جہاز پر اب اتنے آلات بھی نہیں کہ ان کے نرخرے کا علاج ہو سکے۔ ڈاکٹروں کو جو کچھ حاصل ہو سکا ہے وہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کی طرف سے کوئی مداخلت تو نہیں ہوئی انکل؟ میں نے سوال کیا اور ڈیزل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے تعریفی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا سوچتی ہو۔ نہیں، کسی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کی گئی اس کے علاج کے سلسلے میں، اور وہ خوفناک شخص میری مراد گارساں سے ہے۔ بڑا عجیب تاثر دیا ہے اس نے۔ دیکھنے میں ایک خونخوار وحشی نظر آتا ہے، لیکن ایک منتظم اور حکمران قسم کا انسان ہے۔ بہت ہی ذہانت سے اس نے احکامات نافذ کیے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاز کے تقریباً ہی نوجوان مسافر اس سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور اسے اپنے کاموں میں کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ وہ دیکھو، وہاں ناشتے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ احکامات کے مطابق ناشتہ یا کھانا کیبنوں میں نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ یہاں آ کر ہر شخص اپنے لیے کھانا حاصل کر سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ اس طرح اس نے حکم دیا کہ جو جہاں ہے اور جس جگہ ہے وہاں اپنے اپنے حصے کی صفائی ستھرائی کرنی ہوگی۔ ایسے ہی احکامات اس کی جانب سے نافذ کیے گئے ہیں، اور اب وہ پر اطمینان انداز میں جہاز کے انجن روم میں موجود ہے۔ پورے جہاز میں اسلحہ نام کی جو چیز ملی ہے اسے کپتان کے کیبن میں منتقل کر کے اس نے اپنے 2 مسلح آدمیوں کی نگرانی وہاں لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے کسی دوسرے پر اعتبار نہیں کیا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ اور انکل رشاق، وہ تو کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ رشاق، ڈیزل نے ہونٹ بھینچ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں اس شخص کو بہت پہلے سے نہیں جانتا۔ میرا مطلب ہے کہ میرا اور اس کا شعبہ یکساں ہے، لیکن میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا ہے اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بے حد شاطر اور بہت ہی تبدیل شدہ انسان ہے۔ ہم صرف اسے ایک آثار قدیمہ کا ماہر یا مصریات پر اتھارٹی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی ذات میں کچھ ایسی انوکھی قوتیں پوشیدہ ہیں جو ناقابل یقین سی ہیں۔ میرا خیال ہے ابتدا ہی میں اس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ گارساں جہاز پر برتری حاصل کر لے گا، چنانچہ وہ اپنے عمل سے گارساں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خصوصاً اس بلی کا وہ عمل گارساں جیسے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بہت اہم تھا۔ اور اب یہ کیفیت ہے کہ رشاق گارساں کی ناک کا بال بنا ہوا ہے۔ وسٹن ڈیزل کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پھر کہا، ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ حالات کا انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے انکل، میں مستعد ہوں، میں نے کہا، اور سسٹر صوفیہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ غالباً وہ میرے اس نئے موڈ سے حیران ہوئی۔ غرض یہ کہ جہاز کے اصولوں کے مطابق پہلے ہم نے اپنے لیے ناشتہ حاصل کیا اور ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کیبن کی طرف چل پڑے۔ کیبن کی صفائی کی خیر سگالی کے طور پر سوچا کہ انکل ڈیزل کے کیبن کی بھی صفائی کر دی جائے، لیکن وہاں وہ خود مصروف ملے۔ تقریباً ان کے کیبن کی صفائی مکمل ہو چکی تھی۔ ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصروفیت بہت سے وسوسوں کا علاج ہوتی ہے۔ تم لوگ بھی مصروفیت میں خود کو بہلا سکتی ہو۔ اب کیا کریں انکل، آپ نے تو اپنا کیبن خود ہی صاف کر لیا ہے۔ کام بہت سے ہیں، اگر کوئی کام نہ ہو تو جہاز کے اسپتال میں جا کر نرسنگ کرو، سب سے عمدہ کام ہے۔ ارے واہ، زبردست، یہ مشورہ مجھے بہت اچھا لگا۔ وسٹن ڈیزل ہمیں خود ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ہم اس ہسپتال کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بہت سے بستر تھے، یہاں سب کے سب بھرے ہوئے تھے۔ کوئی شدید بخار کے عالم میں ہذیان بک رہا تھا، کوئی زخموں سے کرار رہا تھا، کچھ اس طوفان کی زد میں تھے اور طوفان کے بعد پیدا ہونے والے بحران کے زخمی۔ ایک بستر پر ہم نے واسکوڈی کو بھی دیکھا، بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ گارسا نے اس سلسلے میں کوئی انتقامی طرز عمل اختیار نہیں کیا۔ ڈاکٹروں کو اس کا علاج کرنے کی کھلی آزادی تھی اور وہ زیادہ تر اسی پر مصروف تھے۔ دوپہر کو عسکری ہمیں تلاش کرتا ہوا آ گیا۔ 2 گھنٹے سے مسلسل تلاش کر رہا ہوں تمہیں۔ انتہائی مجبور ہو کر انکل ڈیزل سے پوچھنا پڑا، تب پتا چلا کہ تم یہاں ہو۔ ویسے اچھا مشغلہ ہے، جاری رکھو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے طنز سے مسکرا کر کہا، بہت سے کام ہیں ویسے مجھے۔ رشاق کی وجہ سے خاص آدمی سمجھا جانے لگا ہوں۔ خاص آدمی تو تم ہو، میں نے بدستور اسی انداز میں کہا اور عسکری ہنس پڑا۔ پھر وہ صوفیہ سے بولا، نشا نے اس دوران بہت کچھ سیکھا ہے۔ خاتون صوفیہ، دنیا داری، دنیا سے آزادی، دنیا سازی، مجھ سے نفرت کے باوجود میرے ساتھ گفتگو میں تھوڑی سی لچک، اور میں یہ محسوس کرتا رہا ہوں۔ لیکن خاتون صوفیہ، آپ گواہ رہیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اگر وقت آئے اور میں نشا پر زندگی قربان کر دوں تو انہیں یہ ضرور یاد دلا دیں کہ میں نے یہ کہا تھا۔ اور خاتون صوفیہ، اس کے لیے میں جس رنگ میں نظر آؤں، جس کے ساتھ نظر آؤں، یہ میری مجبوری ہوگی۔ میں نے یا صوفیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر بولا، گارساں کے ساتھ بہترین انجینئر ہیں، انجن ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کمپاس ٹوٹ گئے ہیں، اور گارساں کا خیال ہے کہ طوفانی لہریں جہاز کو عام سمندری روٹ سے دور ہٹا لائی ہیں۔ کمپاس کی غیر موجودگی میں جہاز اپنی مرضی سے روٹ پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کا صرف یہ حل ہوگا کہ سمندر میں آگے بڑھتے ہوئے کسی اور جہاز کو تلاش کیا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کام بن جائے گا۔ اور وہ خاموش ہوا تو صوفیہ نے سوال کیا، اور اگر نہ ہوا تو؟ نہیں خاتون صوفیہ، ایسا ضرور ہو جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں مسافروں کو لے کر سفر کرنے والے جہاز میں ایمرجنسی کے لیے خوراک اور ایندھن کے ذخائر بہت ہی اطمینان بخش ہیں۔ اس لیے کچھ وقت بے شک لگ جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب خاموش ہو گئے۔ دن گزر گیا، کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ مغرب کا وقت ہوا تھا، اچانک جہاز میں تھر تھراہٹ ہوئی اور ہلکی ہلکی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مختلف مشاغل میں مصروف مسافر چونک چونک کر ساکت ہو گئے۔ سب اس تبدیلی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ پھر چند نوجوان خوشی سے ناچتے ہوئے اوپر آئے۔ وہ چیخ رہے تھے، انجن ٹھیک ہو گئے، جہاز روانگی کے قابل ہو گیا، گریٹ کیپٹن، گارسا نے سینکڑوں انسانوں کی زندگی بچا لی، آپ سب کو مبارک ہو۔ ہر طرف خوشیاں بکھر گئیں، چہروں کی رونقیں لوٹ آئیں، ہر طرف زندگی بکھر گئی۔ عرشہ پر جگہ جگہ رقص ہونے لگا۔ مائی گاڈ، صوفیہ نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر کپتان گارسا کی طرف سے نئے احکامات صادر ہونے لگے۔ جہاز کے ہوابان اور بیرونی حصے ٹھیک کیے جانے تھے۔
یہ کام جہاز کے اصل خلاصی کر رہے تھے اور نوجوان ان کی بھرپور معاونت کر رہے تھے۔ رات تک یہ ہنگامی کاروائی جاری رہی۔ پھر ڈنر کا وقت ہو گیا اور ڈنر کے بعد اعلان ہو گیا کہ عزت مآب جناب گارسا جہاز کے انجنوں کی درستگی سے مطمئن ہو گئے ہیں اور جہاز اب کسی بھی وقت لنگر اٹھا دے گا۔ مسافر اس وقت کیبنوں میں نہیں گئے، وہ زندگی کا جشن منا رہے تھے۔ ہم لوگ بھی عرشہ پر تھے، مگر میرے دل میں خیال آیا اس وقت سب لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہیں، کیوں نہ میں مال خانے میں موجود ان تابوتوں کو دوبارہ دیکھوں۔ ممکن ہے یہ خیال اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ میں خود کو باز نہ رکھ سکی، لیکن میں تنہا جانا چاہتی تھی، بالکل تنہا۔ سسٹر صوفیہ کو ڈاج دینے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور موقع ملتے ہی میں نے جہاز کے نچلے حصے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے راستہ یاد تھا، پہلے جب آئی تھی تو میں نے اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب سب کچھ یاد آ گیا۔ مال خانہ چونکہ رات میں استعمال نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس وقت یہاں روشنی نہیں تھی، البتہ وہ جگہ جہاں تابوت رکھے ہوئے تھے میں نے جگہ دیکھی تھی۔ چونکہ اس سے جذباتی وابستگی تھی، چنانچہ مجھے وہاں لگے ہوئے روشنی کے بلب بھی یاد تھے اور انہیں روشن کرنے کے سوئچ بھی دیکھے تھے۔ چنانچہ اندھیرے میں ایک ایک قدم سنبھل کر چلنے لگی۔ مال خانے میں نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا تھا، بار بار ٹھوکر لگ رہی تھی۔ اس وقت اس طرف کسی کے آنے کا خطرہ نہیں تھا، لوگ جشن میں مصروف تھے، چنانچہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے کے باوجود میں بالکل صحیح جگہ پہنچ گئی۔ گہرا سناٹا، گہری خاموشی، اتنی کہ مجھے اپنے سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی، ذرا سی جنبش آواز بن جاتی تھی۔ اس وقت میری حسیات بھی تیز کام کر رہی تھی۔ اچانک ایک عجیب سے احساس سے میرے قدم رک گئے، مجھے اپنے سانسوں کی آواز میں کچھ تبدیلی سی لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس آواز میں ایک اور آواز بھی شامل ہو گئی ہے، ایک غیر مانوس آواز، جیسے میرے علاوہ بھی یہاں کوئی اور موجود ہے۔ تصدیق کے لیے میں نے اچانک سانس روک لی، اس کے باوجود مجھے سانسوں کی آواز سنائی دی، لیکن پھر یکدم خاموشی ہو گئی، جیسے کسی کو میرے سانس رکنے کا احساس ہو گیا۔ پوری طرح غور کرنے لگی، ممکن ہے یہ تنہائی کا خوف ہو جو وہم بن گیا ہے۔ میں نے یادداشت پر زور دے کر سوئچ تلاش کیے اور وہ مجھے مل گئے۔ چٹ کی آواز کے ساتھ ایک بلب روشن ہو گیا، روشنی وسیع اور عریض مال خانے میں پھیل گئی۔ میں نے سانس روک کر ان تابوتوں کو تلاش کیا اور وہ مجھے نظر آ گئے، لیکن وہ بند تھے۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ میں نے آنکھیں زور سے بھینچ کر کھولی، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہی تھا، تابوت بند تھے، لیکن اب ان میں تالے نہیں تھے اور نہ ہی وہ تالے کہیں آس پاس نظر آ رہے تھے۔ میں دل مضبوط کر کے آگے بڑھی اور تابوتوں کے پاس پہنچ گئی۔ پھر میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک تابوت کا ڈھکن کھول دیا، ساری جان آنکھوں میں سمٹ آئی۔ شاید اس وقت میری آنکھیں کچھ دیکھ سکی، کیا اس کا تعین مجھے خود نہیں تھا، بس ایک احساس تھا۔ لیکن تابوت خالی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بے اختیار دل سے ایک آہ نکلی، ایک مایوسی سی دل میں اتر گئی۔ چند لمحے ایک حیرت کے عالم میں گزرے، پھر کسی موہوم سی امید پر دوسرا تابوت کھولا، لیکن وہ بھی خالی تھا۔ شاید کسی نے یہ خالی تابوت بند کر دیے تھے۔ میری آنکھیں بھر آئیں، ایک جذباتی تاثر کے تحت میں ان تابوتوں میں جھانکتی رہی۔ پھر میری روندھی آواز ابھری، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تابوت میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ کبھی نہیں سوچا کہ آپ میرے پاپا نہیں ہیں۔ کار چوک کے تحقیقاتی عمل میں بھی کھو گئی، آپ بھی کھو گئے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سنہری تابوت میں کون تھی، وہ جو بھی تھی کون مجھے بتائے گا۔ ایک آپ ہی تو تھے جو مجھے میری شناخت دے سکتے تھے، یہ بتا سکتے تھے کہ میری تاریخ کہاں کھو گئی ہے، میں کون ہوں، میری ماں کون تھی، تاریخ کے پردوں میں کیا چھپا ہوا ہے، نزائلہ سے میرا کیا رشتہ ہے۔ پاپا آج کون ہے؟ آپ کو احساس نہیں کہ میں سب سے اجنبی ہو گئی ہوں، سب کچھ چھین گیا ہے مجھ سے۔ پاپا آپ بھی مجھ سے چھین گئے، آپ کون ہیں؟ دیکھیے میں کتنی لاوارث ہو گئی ہوں۔ پاپا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سمندر کے بیچوں بیچ زندگی کے لیے ترس رہی ہوں۔ پاپا میری سسکیاں ابھرنے لگیں، لیکن اچانک کچھ ہوا، کچھ عجیب سا۔ سامنے رکھے کارٹنوں میں سے ایک چھوٹا سا کارٹن اپنی جگہ سے لڑک گیا۔ شاید کسی نے گرتے ہوئے کارٹن کو سنبھالا، لیکن وہ سنبھل نہ سکا اور کارٹنوں کی ایک قطار لگ گئی، اور اس کے عقب میں ایک انسانی سایہ نظر آیا جو ساکت تھا۔ میری سانس جیسے رکنے لگی، وہاں تاریکی تھی جہاں سایہ نظر آ رہا تھا۔ میرے حلق سے بے اختیار روندھی ہوئی آواز نکلی، پاپا۔ کوئی جواب نہیں ملا تو میرے اندر ایک عجیب سا غصہ جاگ اٹھا، میرے بدن میں شدید گرمی پیدا ہو گئی۔ میں آگے بڑھ کر دوبارہ سوئچ بورڈ کے پاس پہنچی اور وہاں جتنے سوئچ لگے تھے سب آن کر دیے تاکہ خوب روشنی پھیل جائے اور میں ابو کو دیکھ سکوں۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں، ہزاروں شکوے دل میں ابھر آئے،
نہ جانے کیا کیا کہنے کو دل چاہنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کی دیوار آ کھڑی ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پاپا اس وقت کسی مشکل میں ہے۔ وہ مشکل میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ بے نقش نہیں ہے، نہ ہی پٹیوں کا کوئی ڈھیر ہے۔ یہ تو ایک باقاعدہ چہرہ تھا، لیکن یہ چہرہ میرے پاپا کا نہیں تھا۔ یہ چہرہ اجنبی نہیں تھا، یہ رشاک تھا۔ ہاں، یہ منحوس چہرہ رشاک کا تھا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ کچھ لمحے اس طرح گزر گئے، میرا جسم ساکت تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن بصارت جیسے ختم ہو گئی۔ بس دماغ کی آنکھوں سے میں رشاک کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحات اس طرح گزر گئے، پھر اچانک رشاک کے بدن میں تحریک ہوئی اور وہ چند قدم آگے بڑھایا۔ پھر اس کی آواز ابھری، نشا، میں تمہارے تعاقب میں یہاں تک آیا ہوں، تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات کرنا پسند کرو گی؟ میرے لب جیسے ایک دوسرے سے چپک گئے تھے۔ میں ابھی تک ہوش و حواس بحال نہیں کر سکی۔ ہارون دانش کی بجائے یہ منحوس چہرہ دیکھ کر میرے دل کو شدید دھچکا لگا۔ رشاک خاموش کھڑا تھا، وہ میرے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ پھر بولا، میرے بارے میں تمہارے ذہن کو اس قدر زہر آلود کر دیا گیا ہے کہ اسے صاف کرنا ایک مشکل کام ہے، جبکہ ابھی وہ وقت نہیں رہا کہ تم جان سکو کہ میرا تمہارا رشتہ سب سے قدیم ہے۔ اشور کی مندر کا بڑا پجاری جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ تاریخ کے بے شمار کردار ہمارے درمیان خلا پیدا کرنے کی سر توڑ کوششیں کرتے رہے ہیں، جن میں سب سے پیش احمد جنیدی ہیں۔ سمجھی تم؟ غور کرو، احمد جنیدی پر غور کرو۔ میرے ذہن میں چرخیاں سی چلنے لگی، احمد جنیدی کے بارے میں سب کچھ سوچنے لگی۔ وقت کی کہانی وقت ہی بیان کرتا ہے، صد افسوس ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ دفتن جیسے میری زبان کے تالے کھل گئے، بے اختیار میرا دل چاہا کہ اس منحوس شخص سے باتیں کر کے کچھ اور معلوم کروں۔ چنانچہ میں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں مسٹر رشاک؟ یہ کہ وقت نے اس کہانی کو وقت سے پہلے آگے بڑھا دیا ہے، جس کو وقت پر منظر عام پر آنا تھا۔ کہانی؟ ہاں، اناتوک کی تحریر کردہ کہانی، سبوہ نابلوس نزائلہ کی کہانی، آشوانی مندر کی سب سے خوبصورت پجارن کی کہانی۔ ایک بات بتاؤ گے رشاک؟ ہاں پوچھو، شاید تمہارا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ تم لوگ آشوانی مذہب کی تلاش میں تیونس گئے تھے؟ ہاں۔ مائیکل جون اور امیر الحسنات بھی تمہارے ساتھ تھے؟ ہاں بالکل۔ وہ دونوں کہاں گئے؟ ان کا تاریخ مصر سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر وہ کیوں وہاں گئے تھے؟ خزانوں کی تلاش میں۔ کیا کارچوک کی پہاڑیوں میں کوئی خزانہ موجود تھا؟ دونوں بے وقوف اسے ضرور جواہر کا خزانہ سمجھتے تھے، لیکن وہاں جو خزانہ مدفن تھا وہ تاریخ مصر کے کچھ گم گشتہ باب تھے۔ وہ دونوں اس بات کو نہیں جانتے تھے؟ نہیں۔ اور پاپا ہارون دانش تو اس خزانے کی چابی تھے۔ ہم دونوں اصلیت سے واقف تھے اور بس۔ پھر کیا ہوا؟ وہی جو ہوتا ہے، یعنی انسان کی فطری خود غرضی۔ ہم دو آشنا ایک دوسرے سے منحرف ہو گئے۔ میں دانش ہارون کے ساتھ مل کر تاریخ کے عقدے کو حل کرنا چاہتا تھا، لیکن ہارون دانش کے دل میں بے ایمانی آ گئی، خاص طور سے اس لاش کو دیکھ کر جو تمہاری ہم شکل تھی۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب ممکن نہیں ہے بیبی۔ تم اس لاش کو لے کر غائب ہو گئے۔ مجبوری تھی، ہارون دانش بھی یہی کرتے۔ تم نے بہت سے سوالات کر لیے، میں جس حد تک تمہیں بتا سکتا تھا بتا دیا، مگر میں کچھ اور پوچھنا چاہتی ہوں۔ بتا سکا تو ضرور بتاؤں گا۔ میں کون ہوں؟ میرے ماں باپ کون تھے؟ وہ لاش میری ہم شکل کیوں تھی؟ میری شخصیت ایک پراسرار شہر میں کیوں لپٹی ہوئی ہے؟ رشاک ہنس پڑا اور بولا، اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ افسوس، میں ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں تم چاہو تو میں وقت کے سفر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں طنزیہ انداز میں ہنسی، پھر میں نے کہا، آپ صرف میری مدد کے لیے میرا تعاقب کر رہے ہیں؟ اس جہاز پر میری وجہ سے موجود ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن اس میں میرا مفاد بھی ہے۔ وہ خوفناک بلی آپ کی ملکیت ہے۔ بلی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تم اسے بلی کہہ دو، لیکن وہ ایک عظیم کردار ہے جو ہمارے ساتھ تاریخ کی اہم ترین سچائیوں کی کھوج میں میرا ساتھ دے رہی ہے، وہ سچائیاں جو تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی ہیں۔ واہ، بڑے انوکھے کردار ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ کردار کس کا ہے جس نے احمد جنیدی کو موت سے ہمکنار کرنے میں کسر نہیں چھوڑی؟ وہ ایک وارننگ تھی اس کے لیے، کیونکہ وہ بہت بلند پرواز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی عظیم کردار نے میرے ایک ملازم کو زخمی کر دیا تھا، وہ بھی مجبوری تھی، اور آخر میں آپ نے اے کے ہمدانی کو زندہ درگور کر دیا۔ رب آسوس کی قسم، ڈوبتے چاند کی راتوں کی قسم، سب سے آخر میں ڈوبنے والے ستارے کی قسم، ہمدانی کے ساتھ یہ سلوک میں نے نہیں کیا تو پھر یہ احمد جنیدی نے کیا تھا۔ وہ تمہارا ذہن میرے خلاف کرنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ تم میرے سب سے قریب ہو۔ رشاک کی آواز غضبناک ہو گئی اور میرے ذہن میں شدید سنسنی ہونے لگی۔
بڑا حیرتناک انکشاف تھا، لیکن اس سے زیادہ سنسنی خیز وہ قسمیں تھیں جو رشاق نے کھائی تھیں۔ میرا ذہن بھٹک گیا، مجھے اپنے چاروں طرف گھنٹے اور ناقوس بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کے درمیان ایک آواز بلند ہو رہی تھی، تقدیس ہو رب آسوس کی، ڈوبتے چاند کی مقدس راتوں کی، محافظ ستارے کی جو روشنی کے لیے قربانی دیتا ہے، تقدیس ہو تقدیس ہو تقدیس ہو۔ ایک عجیب سی گونج پیدا ہو گئی۔ اس دوران میری نگاہیں رشاق کی طرف اٹھ گئیں، جو بڑے پراسرار انداز میں مستعد ہو رہا تھا، جیسے میری کیفیت کو سمجھ رہا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے اس شہر سے نکل آئی۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا، وہ کتابیں کہاں ہیں؟ 100% احمد جنیدی کے قبضے میں ہیں۔ میں تم سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں بیبی۔ ہاں کہو۔ میں اب پوری طرح سنبھل گئی تھی۔ دیکھو، کبھی کبھی وہ سب سے بڑا دوست ثابت ہوتا ہے جسے سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ سے تعاون کرو۔ میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاؤں گا، لیکن تمہیں پورے خلوص سے مجھے تسلیم کرنا ہوگا۔ بڑی انوکھی پیشکش تھی، سب سے بڑے دشمن کی۔ اس شخص نے تو ساری مشکلات پیدا کی تھی، اس کی باتوں پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہی ساری مصیبتوں کی جڑ تھا۔ کیسے کیسے انوکھے انکشاف کیے تھے اس نے۔ سب سے زیادہ سنسنی خیز یہ کہ ہمدانی صاحب کا وہ حشر احمد جنیدی نے کیا ہے۔ احمد جنیدی کے بارے میں خواب میں بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا۔ یہی تو افسوس ہے بیبی، ان لوگوں کو تمہارے سلسلے میں مجھ پر برتری حاصل ہو گئی۔ رشاق نے کہا اور میں بھونچکی رہ گئی۔ انہوں نے تمہیں ٹریپ کر لیا ہے، انہوں نے تمہیں یقین دلا دیا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ پراسرار رشاق میری سوچوں سے واقف ہو رہا تھا۔ اس نے پھر مجھ پر بم مارا اور بولا، یہ صرف چہرہ شناسی ہے، قوت مشاہدہ ہے۔ خیر، میں نے تمہیں سوچنے کی دعوت دے دی ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، فیصلہ اپنی ذات سے کرنا ہے۔ خاص طور سے وسکن ڈیزل کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ میرے سلسلے میں اس سے مشورہ کرو گی تو وہ تمہارا ذہن اور بھٹکا دے گا۔ اگر فیصلہ میرے حق میں کرو تو مجھ سے میرے کیبن میں ملنا۔ نمبر تمہیں بتائے دے رہا ہوں، جہاں میں دوسرے نام سے مقیم ہوں۔ اور اگر دل میری پیشکش کو قبول نہ کرے تو کوئی بات نہیں، وقت خود سارے فیصلے کرے گا۔ میں چلتا ہوں اور جاتے جاتے تمہیں خوشخبری سنا دوں۔ خوشخبری؟ ہاں، شاید تمہیں احمد جنیدی کے بارے میں معلوم ہو۔ کیا؟ یہی کہ وہ بھی جہاز پر موجود ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑی۔ ہاں، کیبن نمبر 920 میں وہ عدنان سنائی کے ساتھ موجود ہے۔ چلتا ہوں۔ وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن میں بری طرح چکرائی ہوئی تھی۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ وسکن ڈیزل تو اچھی دانست میں بڑی رازداری سے یہ سفر کر رہے تھے، اور اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے سب کو ڈاج دے دیا تھا، لیکن یہاں تو سب اس جہاز میں جمع ہو گئے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اب تک سب اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے تھے۔ اس ہنگامے میں جبکہ سب موت و زیست کی کشمکش کا شکار تھے، وہ سامنے نہیں آئے۔ ایک بار پھر میری نظریں ان تابوتوں کی طرف اٹھ گئیں اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، پاپا؟ کیا سچ مچ آپ بھی میرے پاپا نہیں ہیں؟ اگر آج میرے پاپا ہوتے تو مجھے اس طرح مشکلات میں میرا ساتھ نہ چھوڑتے۔ کچھ تو بتائیے، میں کیا کروں؟ میں نے تو ہوش سنبھالنے کے بعد آپ کو ہی اپنا پاپا سمجھا ہے، کچھ تو میری مدد کریں۔ اتنا ہی بتا دیں کہ میں کون ہوں۔ آپ تو میرے ماضی کو بھی مجھ سے چھین رہے ہیں پاپا۔ میرے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماں باپ تو زندگی کے رہبر ہوتے ہیں، لیکن نہ میری ماں ہے اور نہ آپ میرے پاپا۔ میں کسی جذباتی عمل کا انتظار کرتی رہی، پھر مایوس ہو کر میں نے روشنیاں بجھا دی اور وہاں سے واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ دل میں آرزو تھی کہ کوئی آواز دے، کوئی پکارے، رک جاؤ نشا، رکو، میری بات سنو، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دی اور میں باہر نکل آئی۔